تو بھائی کچھ ہی دن رہ گئے عید میں، کب آؤ گے عید لے کر؟ السلام علیکم بھائی۔ ہاں جی، وعلیکم السلام بہنا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں کیسے ہو؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، سب ٹھیک ہے نا؟ شکر شکر اللہ کا۔ بھائی وہ نا پرسوں جٹھانی کا بھائی آیا تھا اس کے لیے عید لے کے، تو میری ساس مجھ سے پوچھ رہی تھی تمہارا بھائی کب آئے گا؟ میں نے کہا میں پوچھ کے بتاتی ہوں۔ تو بھائی کچھ ہی دن رہ گئے عید میں، کب آؤ گے عید لے کر؟ یار تمہیں پتہ ہے میں رسم رواجوں کو نہیں مانتا، اور میں اپنی جاب میں بیزی ہوتا ہوں۔ میں اب اپنی جاب کروں یا تمہارے پیچھے بھاگتا ہوں؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے میں بھی ان رسم و رواجوں کو نہیں مانتی، مگر جب بھی کوئی عید تہوار آتا ہے نا تو بیٹیوں کو بڑا انتظار رہتا ہے کہ ان کے مائکے سے کوئی آئے۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرا شوہر میری ہر خواہش پوری کرتا ہے، میری ساس سسر مجھے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھتے ہیں، مگر جب یہ تہوار آتے ہیں نا تو مائکے کی بہت یاد آتی ہے۔ بس یہی انتظار رہتا ہے کہ کب دروازے کی گھنٹی بجے اور آواز آئے کہ بیٹی تمہارے مائکے سے کوئی آیا ہے۔ بہنیں بیٹیاں نا کبھی بھی پیسوں کی، کبھی بھی تحفوں کی لالچی نہیں ہوتی، مگر انہیں انتظار رہتا ہے کہ ان کے ماں باپ، ان کے بھائی ان کے سسرال میں آئے۔ جب میرا دیورانی اور جٹھانی کے گھر سے کوئی آتا ہے نا تو دل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ اتنی جلدی کیوں مر گئے۔ جب یہ عیدیں اور شبراتیں آتی ہیں نا تو بہت یاد آتی ہیں ماں باپ کی۔ بیٹیوں کے لیے ان کا مائکا ان کی پوری کائنات ہوتا ہے۔ جب کسی بیٹی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ باتیں کرتا دیکھتی ہوں، مسکراتا دیکھتی ہوں، اپنی ماں کو گلے لگاتا دیکھتی ہوں، تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ پتہ ہے جب مائکے سے کوئی سسرال آتا ہے نا بہن بیٹیوں کے پیچھے، تو سال 6 مہینے تو اسی خوشی میں پیر زمین پہ نہیں لگتے کہ میرے ماں باپ یا میرا بھائی آیا تھا۔ میں بھی سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پیچھے بھی میرا بھائی کھڑا ہے۔ بھائی کب آؤ گے؟ ایک چکر لگا جاؤ۔ چل رو نا، یہ دنیاوی کام ہوتے رہیں گے، تیرا بھائی آ رہا ہے تجھ سے ملنے انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ اللہ میرے بھائی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔